انہوں نے چند ایک مسلمانوں کا ایمان خرید لیا تھا۔ یہ مسلمان ان کے لیے کام کر رہے تھے۔ سیف الدین اتحادی فوج کا سالار اعلیٰ بن کر ترکمان کے مقام پر سلطان ایوبی پر حملہ کرنے گیا تو بادشاہوں کے دستور کے مطابق اپنے حرم کی چیدہ چیدہ لڑکیاں اور ناچنے والیاں بھی میدان جنگ میں ساتھ لے گیا۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں بھی اس کے ساتھ گئیں۔ انہیں وہ مسلمان اور معصوم سمجھتا تھا، مگر بڑی لڑکی اس کے اعصاب پر آسیب کی طرح غالب آ گئی تھی۔ حرم کی باقی لڑکیوں کو اس نے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ سیف الدین نے جنگل میں جا منگل بنایا۔ وہاں آندھی آئی جس کی ہم آپ کو تفصیل بتا چکے ہیں۔ اس آندھی میں فوزی نام کی ایک لڑکی اپنے بھائی کی لاش گھوڑے پر ڈالے سلطان ایوبی تک پہنچی اور انہیں بتایا کہ 3 اتحادی افواج ان پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تیزی سے حرکت کی اور سیف الدین کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ سیف الدین کا لشکر بے خبری میں مارا گیا۔ وہاں مارکا جو لڑا گیا وہ ایک طرفہ تھا۔ میدان جنگ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھا۔ سیف الدین اتحادی افواج کی کمان نہ سنبھال سکا۔ صاف نظر آنے لگا کہ وہ بھاگ جائے گا۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں، وہ اکیلی نہیں تھیں۔ صلیبیوں کے چند ایک مسلمان ایجنٹ سیف الدین کی فوج میں اچھے عہدوں پر تھے۔ لڑکیوں کا ان کے ساتھ رابطہ تھا۔ لڑکیاں انہیں اطلاعیں اور خبریں دیتی تھیں اور وہ انہیں صلیبیوں تک پہنچا دیتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اتحادیوں کے سامنے پسپائی کے سوا کوئی راستہ نہیں، تو ان 2 لڑکیوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ صلیبیوں کی یہ لڑکیاں بہت قیمتی تھیں۔ سیف الدین میدان جنگ میں بھاگا دوڑا پھر رہا تھا۔ حرم کی لڑکیاں اس کی رہائش گاہ میں ایک خیمے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ یہ 2 صلیبی لڑکیاں الگ کھڑی تھیں۔ ان کے آدمی آ گئے، انہیں 2 گھوڑے دیے، گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ پانی کے 4 چھوٹے مشکیزے اور 2 تھیلوں میں کھانے کا سامان باندھ دیا۔ خنجر بھی دیے، لیکن ان کا نہایت کارگر ہتھیار حشیش تھی اور اس قسم کا ایک اور نشہ جس کا کوئی ذائقہ نہیں تھا۔ کسی کو دھوکے میں پلایا جا سکتا تھا، اور جب یہ پلایا جاتا تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پانی یا شربت میں اسے کچھ اور پلا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نشہ آور اشیاء انہیں اس لیے ساتھ باندھ دی گئی تھی کہ انہیں کسی مرد کے ساتھ کے بغیر سفر کرنا تھا۔ راستے میں اگر وہ کسی کے ہتھے چڑھ جاتی تو اسے دھوکے میں یہ نشہ پلا کر بیکار کرنا تھا۔ رات کے وقت جب میدان جنگ میں کشت و خون ہو رہا تھا، یہ دونوں لڑکیوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر 2 آدمی ساتھ گئے۔ ترکمان سے بہت دور تک یہ آدمی ساتھ رہے، پھر لڑکیوں کو راستہ سمجھا کر واپس آ گئے۔ لڑکیوں کی منزل اسیات کا قلعہ تھا۔ بڑی لڑکی ذہین، تجربہ کار اور دلیر تھی۔ وہ چھوٹی لڑکی کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئی۔ صبح تک وہ سرسبز علاقے سے دور نکل گئی تھی اور ان کے علاقے میں داخل ہو گئی تھی جو اس خطے کا جہنم تھا۔ لڑکیوں کو معلوم تھا کہ اس مقام پر آ کر خشک پاٹ کے اندر جانا ہے۔ علاقہ ڈراؤنا تھا اور تنور کی طرح گرم تھا۔ سورج سر پر آیا تو انہیں چٹان نظر آئی جو نیچے سے اندر کو گئی ہوئی تھی۔ وہ اس کے نیچے رک گئیں۔ کھانا کھا کر انہوں نے کچھ دیر آرام کیا۔ اتنے میں انہیں الناصر اور اس کے 3 ساتھی آتے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر بڑی لڑکی سمجھ گئی کہ یہ آدمی کس جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ہے۔ اپنی تربیت کے مطابق اس نے کامیاب اداکاری کی، جس سے الناصر ان دونوں کو واہمہ یا جن سمجھ بیٹھا۔ لڑکی کی اداکاری کامیاب تھی۔ اس نے انہیں پہلے تو پانی اور کھانا دیا، پھر انہیں حشیش اور دوسرا نشہ پلا دیا۔ اس نے اور اس کے ساتھ کی لڑکی نے انہیں نشہ پلا کر پھولوں، سبززاروں، پرندوں اور مخمل جیسی گھاس کی جو باتیں کی تھیں وہ ان چاروں کے ذہن میں بہشت کا تصور پیدا کرنے کی کوشش تھی۔ یہ حسن بن صباح کا طریقہ تھا کہ لوگوں کو حشیش پلا کر ان کے ذہنوں میں بڑے حسین تصورات پیدا کیا کرتا اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ اب 100 سال بعد شیخ سنان اس کا جانشین تھا۔ یہ گروہ اب حشیشین یا فدائی کہلاتا تھا۔ بڑی لڑکی کو اس کام کی تربیت حاصل تھی۔ اسے یوں کہہ لیں کہ حشیش اور باتوں کی مدد سے اپنے شکار یا معمول کو ہپناٹائز کیا جاتا تھا۔ جتنی دیر حشیش کا نشہ رہتا وہ آدمی اسی تصور کو حقیقت سمجھتا رہتا تھا جو اس کے ذہن میں پیدا کیا جاتا تھا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو اس لڑکی نے اپنے قبضے میں لے کر ایک مقصد تو یہ حاصل کرنا چاہا تھا کہ یہ 4 اس پر دست درازی نہ کریں یا انہیں اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ دوسرا مقصد اس وقت اس کے سامنے آیا تھا جب اسے پتا چلا کہ یہ سلطان ایوبی کے ان چھاپہ مار جاسوسوں میں سے ہیں جن کی اس نے بہت شہرت سنی اور جن سے اسے ڈرایا بھی کیا تھا۔ اس کے تخریب کار ذہن نے سوچ لیا کہ ان آدمیوں کو شیخ سنان کے حوالے کیا جائے، یہ اس کے کام آ سکتے تھے۔ ان دنوں سلطان ایوبی کو قتل کرنے کا ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا۔ اسی مقصد کے لیے ہرن کا خود مختار حکمران گمگشتگین قلعہ اسیات میں شیخ سنان کے پاس گیا ہوا تھا۔ ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔
انہوں نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کیمپ سے بے انداز سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمن کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں سونا نکلا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحے کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا، دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت یعنی وحدت میں آ چکے تھے، تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ ایک یورپی مورخ لین پول کے مطابق سلطان ایوبی نے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ یہ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے، تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کو آزاد کراؤ۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ انہوں نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا رکھی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا انہوں نے وہیں انتظام کر دیا تھا اور مظفر الدین کے تصادم نے ان کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی تھی۔ اسیات کا قلعہ آج کے لبنان کی سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کی تحریر کے مطابق قلعہ اسیات حسن بن صباح کے فرقے حشیشین کا مرکز اور مستقر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی جو حسن بن صباح کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ اسیات ذرا بڑا قلعہ تھا، اس سے دور دور 3-4 چھوٹے قلعے بھی تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کے قتل کے لیے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے کرائے کے قاتل بن کے رہ گئے تھے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا، انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراد دے دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق میجر جنرل محمد اکبر خان رنگروٹ نے بعض مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی۔ انہیں دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گئے۔ اب حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکیوں کے ساتھ اسیات کے قلعے کے دروازے پر جا رکے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا اور یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا، اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت بادشاہوں جیسی تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی ہے، شیخ سنان کی نظریں چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہاں آؤ۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے پاس بیٹھو۔ لڑکی کو بازو سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرنے لگا اور بولا، تم بہت تھکی ہوئی ہو، آج میرے پاس آرام کرنا۔ اس لڑکی نے شیخ سنان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا جیسے بوڑھے کی یہ حرکت اسے پسند نہ آئی ہو۔ وہ سرک کر اس سے دور ہٹ گئی۔ شیخ سنان نے اسے پھر بازو سے پکڑا اور اس طرح جھٹکا دے کر اپنے قریب کر لیا جیسے لڑکی نے پرے سرک کر اس کی توہین کر دی ہو۔ اس نے بڑی لڑکی سے کہا، اسے ہمارے متعلق کسی نے نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں اور ہماری توہین کتنا بڑا جرم ہے۔ میں آپ کی لونڈی نہیں۔ چھوٹی لڑکی بھڑک کر بولی، میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ جو مجھے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لگا لے میں اپنا آپ اسی کے حوالے کر دوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میں صلیب کی غلام ہوں، حشیشین کی خریدی ہوئی لونڈی نہیں۔ بڑی لڑکی نے اسے ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر وہ خاموش نہ ہوئی۔ کہنے لگی، مجھے مسلمانوں کے حرم میں اس شخص نے نہیں دیکھا، میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ سیف الدین اور اس کے مشیروں کی عقل پر پردہ ڈالے رکھا ہے، لیکن میرے فرائض میں یہ شامل نہیں کہ اس بوڑھے کے کمرے میں رہوں۔
اگر تم اتنی خوبصورت نہ ہوتی تو ہم تمہاری یہ گستاخی کبھی معاف نہ کرتے۔ شیخ سنان نے کہا اور بڑی لڑکی کو ہدایات دینے کے انداز سے کہا، اسے لے جاؤ اور اسے سیاد کے قلعے کے آداب سکھاؤ۔ بڑی لڑکی اسے باہر چھوڑ آئی۔ اس نے شیخ سنان سے کہا، آپ کی ناراضگی بجا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر والوں کی اجازت کے بغیر ہر کسی کا حکم نہیں مان سکتی۔ میں چونکہ آپ کو جانتی ہوں، اس قلعے میں پہلے بھی آ چکی ہوں، اب آپ کے کام کے 4 آدمی پھانس کے لائی ہوں، آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس نے شیخ سنان کو الناصر اور اس کے ساتھیوں کے متعلق پوری تفصیل سنائی۔ میں ان آدمیوں سے پورا کام لوں گا، شیخ سنان نے کہا، لیکن میں اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ضرور رکھوں گا۔ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں، لڑکی نے کہا، وہ کہیں بھاگ تو نہیں چلی؟ میں اسے آمادہ کر دوں گی کہ وہ ہنسی خوشی آپ کے پاس آئے جائے گی۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو شیخ سنان کے 2 آدمی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ وہ بے شک نشے میں تھے، لیکن ساری رات پیدل چلتے رہے تھے۔ انہیں ایک کمرے میں لے گئے، وہ بستر پر گرے اور سو گئے۔ ادھر لڑکیاں بھی رات بھر کی جاگی ہوئی تھیں، وہ بھی اسی کمرے میں جا کر سو گئیں جو انہیں دیا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد الناصر کی آنکھ کھلی، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ اس نے گرد و پیش کو پہچاننے کی کوشش کی۔ یہ ایک کمرہ تھا، اس میں پلنگ تھے اور پلنگوں پر اس کے 3 ساتھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اسے سبززار پھولوں والے پودے، رنگ برنگے پرندے اور مخمل کی طرح کی گھاس یاد آئی، لڑکیاں یاد آئیں، صحرا اور صحرا کا بے رحم سفر یاد آیا۔ اسے وہ خواب سمجھنے لگا۔ صحرا کا سفر اسے حقیقت کی طرح یاد تھا۔ لڑکیوں سے ملاقات اور اس کے بعد کے واقعات اسے خواب یا واہ میں لگے، مگر وہ اب کہاں ہیں، یہ سوال اسے مضطرب کرنے لگا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو نہ جگایا، اٹھا اور دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ یہ کوئی قلعہ تھا، اسے سپاہی آتے جاتے نظر آ رہے تھے۔ وہ کس فوج کے تھے، یہ کون سا قلعہ تھا، اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ قلعہ دشمن کا ہو سکتا تھا، تو کیا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قید ہو گیا ہے؟ لیکن یہ کمرہ قید خانہ نہیں تھا، وہ جاسوس اور چھاپا مار تھا۔ اس نے کسی سے پوچھے بغیر یہ معمہ اپنی عقل سے حل کرنے کا ارادہ کیا۔ اسے کوئی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ دروازے سے ہٹ کر پلنگ پر جا بیٹھا۔ باہر اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور خراٹے لینے لگا۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا۔ سویا رہنے دو، دوسرے نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے انہیں کچھ زیادہ پلا دی گئی ہے۔ ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ 2 صلیبی لڑکیاں انہیں پھانس کے لائی ہیں، پہلے نے جواب دیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے چھاپا مار جاسوس ہیں، بہت دلیر اور عقل مند بتائے جاتے ہیں، انہیں تیار کرنا ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ الناصر کے جسم کا رواں رواں بیدار ہو گیا۔ اسے یقین ہونے لگا کہ وہ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو گیا ہے۔ اسے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ کون سا قلعہ ہے، کس علاقے میں ہے، اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو کس مقصد کے لیے تیار کیا جائے گا۔ وہ اس تلخ حقیقت کو جان گیا تھا کہ کسی قلعے سے فرار ہونا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا ہے۔ لڑکیوں کے کمرے میں یہ کیفیت تھی کہ چھوٹی لڑکی تھوڑی سی دیر سو کر جاگ اٹھی تھی اور کھڑکی کھول کر اس میں بیٹھی تھی۔ اس نے سفر کے دوران بڑی لڑکی کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان تھی، ابھی پختہ کار نہیں ہوئی تھی۔ اپنے جیسی دوسری لڑکیوں کی طرح وہ اپنے جذبات کو دبا نہیں سکتی تھی۔ اسے پہلی بار باہر بھیجا گیا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بڑی لڑکی تھی جو تجربہ کار تھی۔ اس نے بھی دیکھا تھا کہ یہ چھوٹی لڑکی اس زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اسے مردوں کو انگلیوں پر نچانے کا فن نہیں آیا تھا۔ اس نے دراصل اس فن کو قبول ہی نہیں کیا تھا۔ بوڑھے بوڑھے سالاروں نے اور سیف الدین نے اسے کھلونا بنائے رکھا تھا۔ اب وہ میدان جنگ سے بھاگ کر آئی تھی اور اتنی کٹھن اور صبر آزما مسافت طے کی۔ رات بھر سفر کیا، مگر آتے ہی شیخ سنان جیسے بوڑھے نے اسے کہہ دیا کہ